بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ينصر أولياءه ويخذل أعداءه سبحانه وتعالى لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، معزز سامعین، ہم آج کل غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں۔ پڑوسی ملک کی جارحیت نے ملک بلکہ پورے علاقے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایک مکار دشمن ہے، آئے دن دھمکیاں دے رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسلح افواج نے اس کو وہ شکست دی ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی۔ معزز سامعین، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس کے فضل و کرم اور اس کی مدد کے بغیر یہ فتح نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی مدد کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ قرآن کہتا ہے: اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ہمارا وعدہ ہے کہ اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا: اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دفاع کرے گا۔ معزز سامعین، عجیب آیت ہے قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اور دشمن کو تم نے نہیں مارا، میں اللہ نے مارا ہے۔ دشمن کو تم نے قتل نہیں کیا، میں اللہ نے قتل کیا ہے۔ اور آگے فرمایا: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اور میزائل تم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے، اس لفظ کے ساتھ، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وہ جس طرح غزوہ بدر کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک مسلمان ایک کافر کو گرفتار کر کے لے آیا، جنگ میں قیدی بنا کے لے آیا۔ اب وہ قیدی کہتا ہے قائد سے کہ مجھے اس نے گرفتار نہیں کیا جو آپ کے پاس لے کے آ رہا ہے، مجھے ایک نوجوان نے گرفتار کیا ہے جو خوبصورت ہے، اس کے سفید کپڑے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا کہاں ہے، مجھے اس بندے نے گرفتار نہیں کیا، گرفتار کرنے والا کوئی اور ہے، سفید اس کا رنگ ہے، سفید کپڑے ہیں، وہ فرشتوں کی اللہ کی مدد تھی جو اس کو پکڑ کے لے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میزائل آپ نے مارا ہے، لیکن آگے کس نے لگایا ہے؟ وہ اللہ نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بندوق آپ نے چلائی ہے، مگر وہاں لگائی کس نے ہے؟ وہ اللہ نے کی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔
تم نے نہیں مارا، S-400 کو آپ نے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے، اللہ نے وہاں لگایا ہے اس کو۔ تو میرے بھائیوں، اس موقع پر تکبر، بڑھائی، فخر، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تو عاجزی کا مقام ہے، انکساری کا مقام ہے، تواضع کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی فضل و کرم اور رحمت اور مدد مانگنے کا مقام ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے فتح مکہ کیا اور فتح کے وقت آپ اپنی اونٹی پر مکے میں داخل ہو رہے تھے، اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو بڑے تکبر کے ساتھ سینہ کھول کے نکلتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا، انکساری کا، اللہ کے سامنے عاجزی کا یہ عالم تھا، یہ حال تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اپنی اونٹ کی پیٹھ کو چھو رہی تھی، اس طرح جھکے ہوئے ہیں، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اونٹنی کی پیٹھ کو چھو رہی ہے، یہ وہ تواضع ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، بڑائی پسند نہیں ہے، فخر کرنا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ارے اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو ویسے بھی کمزور ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں، اسلحہ میں بھی کم ہیں، ہر چیز میں کم ہیں، یہ تو اس کا فضل ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل کو، اللہ کی مدد کو، اللہ کی رحمت کو ضائع نہ کریں۔ معزز سامعین، جس طرح میں نے بولا دشمن دھمکیاں دے رہا ہے، ہمیں اس وقت فتح اور کامیابی کے اسباب کو اختیار کرنا ہے، ان کو تلاش کرنا ہے، ان کے مطابق چلنا ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں، ہمیں فتح کے اور کامیابی کے اسباب یا فتح اور کامیابی کی شرائط ان کو تلاش کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، تاکہ ہماری یہ کامیابی، ہماری یہ فتح انشاءاللہ تعالی ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ اور عجیب بات ہے، عجیب بھی نہیں ہے، قرآن کا کمال ہے، قرآن میں سورۃ انفال میں فتح کے اسباب کو ایک آیت میں جمع کر دیا ہے، یعنی قرآن نے پیکج دے دیا ہے۔ اگر تمہیں فتح چاہیے، اگر کامیابی چاہیے، اگر دشمن پر غلبہ چاہیے تو یہ پیکج ہے، اس پہ عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک ہی آیت میں کمال کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ دو آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور یہ پورا پیکج دے دیا ہے، اس پہ عمل کرو، تمہیں دشمن پر کامیابی اور فتح نصیب ہوگی۔ ذرا کھولتے ہیں ان آیات کو، ذرا دیکھیں وہ کیا پیکج ہے۔ پہلی بات جو قرآن نے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے بطور سبب یا بطور شرط بیان فرمائی ہے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ اے ایمان والو، جب کسی دشمن سے ٹاکرا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، جنگ کا موقع بن جائے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب یہ موقع آ جائے تو ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ دیکھیں، ہم مسلمان امن کے داعی ہیں، ہم جنگ کے داعی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فإذا لقیتموہم فاصبروا۔ آپ نے فرمایا دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو، دشمن سے لڑنے کی، جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو، اور اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، عافیت مانگتے رہو۔ لیکن جب تم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر مردوں کی طرح لڑ کے دکھاؤ۔ جب تم پر جنگ مسلط کر دی جائے
تو پھر مردوں کی طرح لڑو اور اللہ سے اس کی مدد کا سوال کرو۔ معزز سامعین، مسلمان محض اسلحہ سے یا تعداد سے نہیں جنگ کرتا، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ ایمان ہے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہمارا وعدہ ہے ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ کن کی؟ ایمان والوں کی۔ ایمان شرط ہے۔ یاد رکھیں، تاریخ کے کسی معرکہ میں آج تک مسلمانوں نے تعداد کی بنیاد پر کوئی جنگ کامیاب نہیں کی۔ محض کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ہم غالب آ جائیں گے، اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ملتی ہے مسلمان کم تھے، تعداد کم تھی، ایمان کا میں کیا کہوں، ایمانی قوت تھی، ایمانی قوت سے دشمن کو شکست دے دی۔ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تکبر آ گیا، ہم تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہمیں کون ہرا سکتا ہے بھلا؟ قرآن میں ہے اور نبی کریم موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا رسول جنگ کی قیادت فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ یاد کرو غزوہ حنین کو، جب تمہاری تعداد زیادہ تھی، دشمنوں کی تعداد کم تھی، اور تمہیں اپنی تعداد میں، اپنی بڑی ہوئی تعداد پہ تمہیں بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ لن نغلب اليوم من قلہ، ارے ہم اپنے سے کم لشکر سے شکست نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ اس نے تعداد پر اعتماد کیا، ایمان پہ اعتماد نہیں کیا، اللہ کی مدد پہ اعتماد نہیں کیا۔ ارے ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ 12,000 کا لشکر منٹوں میں تتر بتر ہو گیا۔ شروع میں 12,000 کا لشکر چند منٹوں میں تتر بتر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند 100 صحابی رہ گئے جو آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ قرآن کہتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ، اس وقت تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو اللہ چاہتا ہے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر ہم نے تم پر اپنی مدد اتاری اور تمہیں کامیاب کیا، دکھا دیا نبی بھی موجود ہے، وہ قائد ہے، اور تمہارا اعتماد تعداد پر ہے، اسلحہ پر ہے، تو دیکھ لو تمہارا حال کیا ہوا ہے، تمہارا حشر کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی جنگ اگر جیتنی ہے تو اللہ کی مدد کے بغیر مسلمان نہیں جیت سکتے۔ پھر جس طرح میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اللہ کی مدد آئی اور مسلمان کامیاب ہو گئے۔ یہ تو ہے پہلا سبب جنگ جیتنے کا، فتح حاصل کرنے کا۔ دوسرا سبب قرآن نے کیا بنایا ہے، کیا بتایا ہے؟ دوسری شرط قرآن نے کیا کہی ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ارے جنگ کے درمیان، جنگ کے دوران اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ ارے جنگ کا مقام خوف کا مقام ہے، ڈر کا مقام ہے۔ اس کیفیت میں اللہ کو زیادہ یاد کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تمہارا خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا۔ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے ذکر میں دعا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے قدم ثابت رکھ اور ہمیں کافروں پر مدد، کافروں پر کامیابی اور غلبہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بدر کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ شروع ہوئی
تو آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، آپ نے دعا شروع کی، لمبی دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی کملی مبارک، آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی۔ صدیق اکبر نے چادر اٹھائی، آپ کے کندھے پر دوبارہ رکھی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن میرا نبی دعائیں مانگ رہا ہے، میرا نبی دعاؤں میں لگا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے وہ معجزہ دکھایا، 1000 کے مقابلے میں 313 کو کامیاب کیا۔ ایسے موقعوں پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے بھی دعا کروانی چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، جب قتیبہ باہلی مشہور قائد ہیں مسلمانوں کے، جب وہ افغانستان کابل فتح کر رہے تھے، ان کے لیے مسئلہ بن گیا، فتح نہیں ہو رہا، پریشان ہو گئے۔ فرمایا کہ دیکھو محمد بن واسع کہاں ہے؟ وہ ایک اللہ کے بزرگ تھے، متقی پرہیزگار آدمی تھے۔ فرمایا تلاش کرو وہ کہاں ہے۔ کسی کو بھیجا، دیکھا وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم انصرنا علیہم۔ اے وہ ذات جو پاک، جو زندہ ہے، قائم ہے، ہمیں ان پر کامیابی عطا فرما، ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما۔ اس نے آ کر بتایا کہ وہاں بیٹھے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو قتیبہ باہلی نے کہا کہ اللہ کی قسم، محمد بن واسع جو انگلی اٹھا کر یہ دعا کر رہا ہے، میرے لیے اس کا انگلی اٹھانا یہ 1000 فوجیوں سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ موقع اللہ کے ذکر کرنے کا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی اپنے مخلص اور نیک بندے کی وجہ سے فتح عطا فرما دیتا ہے، پورے لشکر کو کامیاب کر دیتا ہے۔ مسلمہ بن عبد الملک کسی مارکہ میں گئے ہوئے تھے، دشمن اپنے بہت بڑے، اس کو آپ کیا بولتے ہیں، بہت بڑے حصن میں، بہت بڑی محفوظ جگہ پر، اونچائی میں محفوظ تھا، اور وہ اوپر سے مسلمانوں پر کیا نام ہے وہ پھینک رہا تھا، تیر پھینک رہا تھا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، اوپر سے تیر آ رہے ہیں، اندر مک جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے، قلعہ ہے، قلعہ بہت بڑا قلعہ ہے، محفوظ قلعہ ہے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر سے کہا کہ کوئی بندہ ایسا ہو، ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس کو پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ یوں کہیں کہ پانی کا نل ہے جس سے پانی باہر سے قلعہ میں جاتا ہے، تنگ سی جگہ ہے۔ مسلمہ نے کہا کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو اس میں گھس جائے، اگر مارا گیا تو شہید ہوگا، نہیں تو ہمارے لیے دروازہ کھول دے کہ ہم اندر گھس جائیں گے۔ ایک بندہ آیا، چہرے کو چھپایا ہوا ہے چادر سے، آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اس کا میں جاتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو اندر گھسیڑا، داخل ہو گیا، اور اللہ نے اس کو ہمت دی، اس نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا، مسلمان داخل ہو گئے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، کامیاب ہو گئے۔ اب مسلمہ نے یہ چاہا کہ اس بندے کو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اسے انعام دینا چاہیے، اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ تو آواز دی، این صاحب النقب، جو بندہ اس سوراخ سے گزرا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ میرے پاس آئے۔ ایک بار بلایا، نہیں آیا، پھر بلایا، نہیں آیا، کئی بار بلایا، نہیں آیا، پھر کہا کہ جب آ جائے، جو میرا سیکورٹی گارڈ ہے اس کے پاس آئے، وہ اس کو میرے پاس پہنچا دے گا۔ 1 دن 2 دن 3 دن کوئی نہیں گیا۔ 3-4 دن کے بعد رات کے اندھیرے میں ایک بندہ گیا اور سیکورٹی گارڈ سے کہا کہ مجھے قائد سے ملنا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ تم صاحب النقب ہو جس نے یہ کیا تھا؟ اس نے کہا اسی کے بارے میں بتانے کے لیے آ رہا ہوں، اسی کے بارے میں بتانے کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ اندر گیا، اندر چلا گیا، رات کا اندھیرا تھا، تو اس نے کہا قائد سے
کہ صاحب النقب 3 شرطیں لگاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں ہوں. صاحب النقب جو ہے اس کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے کسی کو بھیجیں گے نہیں کہ وہ کون ہے, کس خیمے سے نکلا ہے, کہاں سے آیا ہے, یہ نہیں کریں گے تو منظور ہے. دوسری شرط یہ کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس سے اس کا نام نہیں پوچھیں گے, یہ بھی منظور ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ آپ اس کے لیے کسی انعام کا اعلان نہیں کریں گے. کیا یہ بھی منظور ہے؟ بتاؤ تو صحیح. وہ میں ہوں اور بھاگ گیا. وہ میں ہوں, اور آج تک اس بندے کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں کون تھا. وہ خلوص ہے, اخلاص ہے, للہیت ہے. اس کے بعد مسلمہ جو قائد تھا اس لشکر کا, وہ ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا, اے اللہ میرا حشر اس کے ساتھ کرنا, اے اللہ میرا حشر اس کے ساتھ کرنا. تو ایک بندے کی خلوص کی وجہ سے, للہیت کی وجہ سے, صداقت کی وجہ سے اللہ نے پورے لشکر کو کامیابی عطا فرمائی. معزز سامعین, دشمن کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے تیسری شرط کیا ہے یا تیسرا سبب کیا ہے؟ وہ قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اس رسول کی بات مان کے چلو, ان کی اطاعت کرو, اللہ سے تعلق مضبوط کرو, کیونکہ اس کی مدد کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ارے دل ایسا رکھو جو کینہ اور بغض سے پاک ہو, کان ایسے رکھو جو موسیقی کے زہر سے پاک ہوں, آنکھیں ایسی رکھو جو کسی کی ماں بہن کا تعاقب نہ کرتی ہوں, رزق ایسا رکھو جو کسی کا مارا ہوا حق نہ ہو. جنگ و امن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے اپناؤ. ارے محض نعرے لگانے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی, محض نعرے لگانے سے آدمی عاشق رسول نہیں بن جاتا. اگر یہ ممکن ہوتا تو امام حسین 2-4 نعرے لگا کر جھنڈا گاڑ دیتے. ارے وہ تو شہید ہو گئے, قربان ہو گئے, بچے بھی قربان ہو گئے. ارے ہم رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہم آپ کے سامنے کس طرح پیش ہوں گے جب امام حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آئے گا, جب صہیب رومی اپنا چھلنی جسم لے کے آئے گا, اور ایک ہم ہیں جو تارک سنت ہو کر حاضر ہوں گے. معزز سامعین, دشمن پر فتح حاصل کرنے کا چوتھا سبب یا چوتھی شرط وہ کیا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں تفرقہ نہ کرو, اختلاف نہ کرو, نہیں تو کمزور ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آپس میں تفرقہ اختلاف سے بچو. تم تعداد میں تو اعداد ہوگے, لیکن عدت میں قوت میں کچھ نہیں ہوگے. تم نمبر ہوگے مگر ویلیو نہیں ہوگی. ارے کسی بھی قوم کی بقا اس کے اتحاد و اتفاق میں ہے. اس لیے قرآن نے توحید کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ اتفاق و اتحاد ہے, اور شرک کے بعد جس چیز نے سب سے زیادہ ڈرایا ہے وہ افتراق اور اختلاف اور فرقہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ارے آپس میں اختلاف نہ کرو, تفرقہ بازی سے دور رہو, کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے تھے انہوں نے اختلاف کیا, تفرقہ بازی کی اور برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے. اللہ نے ہمیں مسلم قومیت کی شناخت دی تھی, هو سماکم المسلمین, لیکن ہم صوبائیت اور قومیت میں پھنس گئے. بر صغیر کی تقسیم بھی اسی مسلم قومیت کی بنیاد پر ہوئی تھی.
علامہ اقبال کے تصورات، قائد اعظم کی سیاسی جد و جہد، مولانا محمد علی جوہر کی تحریک خلافت اور 1940 کی قرارداد پاکستان، یہ سب کی سب مسلم قومیت کی علامت تھی، مسلم قومیت کی نشانی تھی۔ معزز سامعین، ہم ایسے عالم میں رہتے ہیں جس میں صرف طاقت والے کا احترام کیا جاتا ہے، اور طاقت اتحاد کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اگر طاقتور قومیں آپس میں اتحاد کر رہی ہیں تو ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر بڑے بڑے ملک اسلحہ والے اور بڑی بڑی طاقت والے آپس میں اتحاد کر رہے ہیں، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ بنیان مرصوص ہے، اتحاد، اتفاق۔ موجودہ حالات میں اتفاق و اتحاد کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا کو ایک قوم کا پیغام دینا ہے، اپنی حکومت اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اتفاق و اتحاد کی اعلیٰ مثال قائم کرنی ہے۔ موجودہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بہتر ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ معزز سامعین، دشمن پر فتح حاصل کرنے کا پانچواں سبب یا پانچویں شرط، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس موقع پر صبر کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ کوئی زخمی ہو رہا ہے، کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی گرفتار ہو رہا ہے، تو قرآن کہتے ہیں ہاں مت صبر کرنا، وَاصْبِرُوا۔ اگر تم صبر کرو گے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ صبر سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اپنے جذبات کو قابو رکھو، نامناسب جوش سے بچو، قوت فیصلہ کے ساتھ آگے بڑھو۔ خطرات اور مشکلات سامنے ہوں تو تمہارے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے، یہ صبر یہاں پر مطلوب ہے۔ جو لوگ ان تمام حیثیات سے صابر ہوں گے ان کو اللہ کی تائید حاصل ہوگی۔ دشمن پر فتح حاصل کرنے کا چھٹا سبب یا چھٹی شرط، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ ارے جو کچھ تمہارے بس میں ہو، جو کچھ تم کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ طاقت، اسلحہ اور فوج تیار رکھو، تاکہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج ہر وقت تیار ہونی چاہیے تاکہ وقت ضرورت دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ معزز سامعین، یہ فتح حاصل کرنے کے وہ چند اسباب ہیں جو قرآن نے ان دو آیتوں میں جمع کر دیے ہیں۔ قرآن نے ان کو کھول کر بیان کیا ہے کیونکہ ان کے بغیر کوئی جنگ کامیابی سے نہیں لڑی جا سکتی، فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ اسباب ہماری فوج کے لیے ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، ہر پاکستانی کے لیے ہیں۔ ہمیں سب کو یہ اختیار کرنا ہوگا۔ معزز سامعین، کفر کی یلغار بڑھتی جا رہی ہے، ہماری بداعمالیاں بھی اس رفتار سے جو بن پر ہیں۔ ان حالات میں آہو سحرگاہی کی اشد ضرورت ہے۔ اے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ ہم نیک یا بد ہیں پر آخر میں تمہارے نسبت بہت اچھی ہے گر حال برا ہے۔ معزز سامعین، ہر آنے والا وقت گزرے وقت سے زیادہ کڑا آ رہا ہے، زیادہ مشکل آ رہا ہے، زیادہ سخت آ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یأتی عام
الا والذی بعدہ اشد منہ، کوئی سال نہیں آئے گا مگر اس کے بعد آنے والا سال اس سے زیادہ مشکل ہوگا، زیادہ سخت ہوگا۔ یہ غالب ایسے ہے، کبھی کبھی بعض حالات میں کوئی ٹائم اچھا بھی آ جاتا ہے، لیکن غالب یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کیفیت ہے، اور ایک ہم ہیں کہ عیش و نشاط کے بہاؤ میں بہے جا رہے ہیں، ہمیں جس طرح حدیث میں آتا ہے وہن لاحق ہو گیا ہے۔ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے کراہت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو تا قیامت ایمان کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ ينصر أولياءه ويخذل أعداءه سبحانه وتعالى، تنزه عن الشريك ذاته وتقدست عن مشاركة الأغيار صفاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا ربكم وأطيعوه واخلصوا له العبادة ووحدوه، ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق المبارك الكريم. إخوة الإيمان، إن المتأمل في واقع المسلمين اليوم وفي الأحداث الجارية وفي الوقائع الساخنة ليدرك تمام الإدراك صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حين يرى الأمم الكافرة تتداعى على الأمة المسلمة كما يتداعى الجياع على قصعتها. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لكن السؤال هنا: لماذا تتداعى الأمم علينا؟ يأتي الجواب من القرآن الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويأتي الجواب: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فما يقع على أمة الإسلام من ذل وهوان ومصائب إنما سببه الذنوب والمخالفات. قل هو من عند أنفسكم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، لكن مع هذا فإن الله رحيم كريم بالأمة إذا تمسكت بدينها. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إخوة الإيمان، اعلموا أن الله تبارك وتعالى جعل للنصر أسبابا وطرقا تسلك حتى يتحقق هذا الأمر، منها الإيمان والعمل الصالح،
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن أسبابه التوكل على الله تبارك وتعالى والأخذ بالأسباب المباحة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل من أقوى أسباب الغلبة على الأعداء. وكذلك من أسبابه عدم الفرقة والاختلاف والتنازع. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. كذلك من أسبابه إعداد العدة ما يستطاع إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أحمده كما أمر وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى إلى سنته إلى يوم الدين. كذلك من أسباب النصر والغلبة على الأعداء التضرع إلى الله تبارك وتعالى والإلحاح في الدعاء والاستغاثة بالله تبارك وتعالى، فهو من أقوى أسباب النصر يا عباد الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. ومن قصص التاريخ أن قتيبة الباهلي اشتد عليه فتح كابول، فقال: ابحثوا لي عن محمد بن واسع. وكان رجلا زاهدا تقيا خائفا من الله تبارك وتعالى، فوجدوه في خلوة يشير بأصبعه إلى السماء يقول: يا حي يا قيوم انصرنا عليهم. فأخبروا بذلك قتيبة، فقال: لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من 1000 سيف في سبيل الله تعالى. إخوة الإيمان، في إحدى معارك المسلمين التي كان يقودها مسلمة بن عبد الملك استحسى عليهم فتح حصن قوي، وكان الأعداء يرمونهم بالنبال من أعلى، وكان هناك ثقب يعني فتحة صغيرة للماء. فقال القائد: من منكم يدخل في هذه الفتحة؟ فإن قتل فهو شهيد في سبيل الله، وإن استطاع أن يفتح الباب دخلنا عليهم وقاتلناهم. فأتى رجل من المسلمين ملثم قال: أنا أفعل ذلك. فدخل ومكنه الله تبارك وتعالى من فتح الباب، ودخل المجاهدون والمسلمون فغلبوا على هؤلاء الكفار. فلما غلبوا قال القائد: أين صاحب النقب؟ يريد أن يكرمه أو يعطيه جائزة على فعله هذا، لكن لم يأتي أحد. ثم دعا لم يأتي أحد، ثم قال: أنا تكلمت حاجبي، إذا جاء يدخله علي. وبعد ليلتين أو 3 وفي ظلام الليل جاء رجل إلى الحاجب وقال: استأذن لي على الأمير. قال: أنت صاحب النقب؟ قال: أخبر عنه. فدخل عليه فقال: إن صاحب النقب يشترط عليكم 3. ما هي؟ أولا، لا ترسلوا في طلبه أحدا، لا تبحثوا هو في أي خيمة كان، من أين دخل، من أين خرج، لا. والثاني،
لا تسألوا عن اسمه. والثالث لا تأمروا له بجائزة. ثم سرعان ما خرج وبقي مجهولا مخفيا إلى يوم القيامة. وكان القائد بعد ذلك يدعو كل يوم وفي كل صلاة: اللهم احشرني مع صاحب النقب. ألا صلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم. وقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.